معزز صحافی حضرات و خواتین، میڈیا کے دوستوں، فوٹوگرافر، کیمرامین بھائیوں، السلام علیکم۔ میں میڈیا کے تمام دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ اس ہنگامی پریس کانفرنس کے لیے ایک مختصر نوٹس پر یہاں تشریف لائے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد MQM پاکستان کی جانب سے 2020 میں MQM لندن یا MQM کے بانی اور دیگر لوگوں کے خلاف جو لندن پراپرٹی کیس دائر کیا گیا لندن کی عدالت میں، حال ہی میں اس کی سماعت شروع ہوئی اور شاید پوری دنیا نے بھی یہ دیکھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار یعنی کہ مجھے بھی اس عدالت میں جا کر ایک بیان دینا پڑا۔ میرے اس بیان، اس کی نوعیت، اس کے بیانیے کو دیکھے، سوچے اور سمجھے بغیر تحریک MQM کے بہت سارے تحریکی ساتھیوں نے، بہت سارے کارکنوں نے ایک گمراہ کن پروپیگنڈا میرے خلاف شروع کر دیا۔ میں آج یہاں اس گمراہ کن پروپیگنڈا جس کا ظاہر ہے کہ تحریکی ساتھیوں پر میری 35-40 سالہ تحریک MQM کے لیے جو خدمات رہی ہے اس پر یقیناً ایک سوال اٹھاتا ہے، اور بہت سارے MQM کے تحریک MQM کے حامی بھی ہو سکتا ہے اس پروپیگنڈے سے ایک گمراہ کن اثر لیں۔ میں نے اپنی یہ ذمہ داری محسوس کی کہ میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے جو حقائق ہیں اس سے تحریکی ساتھیوں کو، کارکنوں کو، MQM کے تحریکی ساتھیوں اور کارکنوں کو، اور جو MQM کی تحریک کے حامی ہیں ان کے سامنے وہ حقائق رکھوں اور اپنے بیان کو واضح کر دوں۔ میں یہاں کوئی صفائی دینے کے لیے بھی نہیں بیٹھا، یہ فرق کرنا۔ میں صرف اس گمراہ کن پروپیگنڈے میں جہاں جھوٹ ہے، جہاں غلط بیانی ہے، جہاں بے بنیاد بات ہے، میں اسے مسترد کرنے اور اس کے برعکس جو حقائق ہیں وہ سامنے لانے کے لیے، وہ مشتہر کرنے عوام الناس تک بشمول تحریکی ساتھیوں، کارکنوں اور MQM کے حامیوں تک وہ حقائق پہنچانے کے لیے آج یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تاکہ اپنے اس بیان کی جو لندن کی عدالت میں نے دیا اور اس کا کیا پس منظر تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس کے بعد بھی اگر یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے تو پھر یہ معاملہ میں ان پروپیگنڈا کرنے والوں اور پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اللہ کے سامنے اپنے اس معاملے کو رکھتا ہوں۔ جو میرا فرض تھا ہے اس فرض کو نبھانے کے لیے میں یہاں آپ کے سامنے
بڑے پر اعتماد اور پرعزم طریقے سے یہاں پر موجود ہیں. پہلی بات تو یہ. اب تو سب سے پہلی بات تو میں اس گمراہ کن، جھوٹ پر مبنی اور غلط بیانی اور جو حقائق سے بالکل برعکس ہیں، جو باتیں سوشل میڈیا میں خاص طور سے کی گئی اور کہیں کہیں مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا یا کچھ ٹیلی ویژن چینلز کی جو خبروں کا جو انداز تھا، اس میں بھی شاید اس طرح کا تاثر آیا، تو میں اس تاثر کو زائل کرنے اور خاص طور پر تحریکی ساتھی جہاں گمراہ ہوئے اور ہو رہے ہیں ان کے سامنے اپنے بیان کو اور اس بیان کی وضاحت کو رکھنا. تو یہ بات میرے خیال میں کلیئر ہے. اچھا جی، اب میرے خیال میں یہاں جو میڈیا کے دوست موجود ہیں اور آپ کے توسط سے جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہیں، اور جو دیکھ رہے ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہے کہ وہ یہ لندن پراپرٹی کیس MQM پاکستان کی طرف سے 2020 میں غالباً لندن کی عدالت میں دائر کیا گیا. میں واضح کر دوں کہ میں آج بھی MQM پاکستان کا حصہ نہیں ہوں، بالکل واضح کر دوں. انہوں نے خود مجھے اکتوبر نومبر 2018 میں میری بنیادی رکنیت سے بھی الگ کر دیا تھا. آپ کو یہ یاد ہے، میں MQM پاکستان کے ساتھ میری کوئی ایلیجنس نہیں ہے، میں MQM پاکستان کا حصہ نہیں ہوں. اور 2020 میں جب یہ کیس ہوا تھا تو میڈیا کے ریکارڈ پر یہ بات ہوگی کہ میرا فوری رد عمل یہ تھا کہ MQM پاکستان کو لندن کی عدالت میں یہ کیس دائر نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات، میں نے میڈیا کے ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے کہ میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ آپ پہلے اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم کریں، پہلے اپنی ساکھ کو بہتر کریں، عوام کو اپنے ساتھ جوڑیں، اپنی تقسیم اور انتشار کو ختم کریں، تمام تحریکی ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک بار پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کراچی میں جو KKF کی پراپرٹیز ہیں ان کا کیا کرنا ہے، ان کو کیسے حریص اور لالچی لوگوں کی بد نگاہوں سے محفوظ رکھنا ہے، ان کے حفظ اور لالچ کا شکار ہونے سے محفوظ رکھنا ہے. جو پراپرٹیاں یہاں ہیں، وہ جو پراپرٹیوں کی بھی لسٹ میں ذرا فوٹو کاپی کرا دیں، وہ بھی دیتے ہیں تو وہ بھی اوپر سے لے لیں. تو جو کراچی میں پراپرٹیز ہیں یا جو لندن میں پراپرٹیز ہیں، اس کا جھگڑا اٹھانے کی بجائے یہ طے کیا جائے کہ یہ پراپرٹیز تحریک کے مظلوم کارکنان، بالخصوص شہداء، ان کی فیملیز، لاپتہ ساتھی، ان کی فیملیز، اور جو اسیر ہیں ان کی فیملیز، اور جو برسا برس سے جو تحریکی ساتھی صرف اور صرف قربانیاں دیے جا رہے ہیں، اور جو عام عوام الناس ہے MQM کے ووٹ بینک میں یا MQM جہاں سے انتخابات لڑتی ہے، چاہے وہ ووٹ دے نہ دے، اگر وہ حالات کے ظلم اور جبر کا شکار ہیں تو ان کی اعانت کیسے کی جائے، ان کی امداد کیسے کی جائے. کیا کوئی ایجوکیشنل فاؤنڈیشن بنائی جائے اور اس کے ذریعے سے متاثرہ خاندانوں کی امداد اور اعانت کی جائے. اس کا فیصلہ ہم اس وقت کر لیں جب ہم مضبوط اور مستحکم ہو جائیں. ہاں، اس وقت تک ان پراپرٹیوں کو ہم محفوظ رکھیں، ان پراپرٹیوں کی ہم حفاظت کریں. یہ میرا کہنا تھا کہ
یہ کیس جو آپ نے دائر کیا ہے یہ کہیں الٹا آپ کے گلے نہ پڑ جائے. یہ میں نے کہا تھا, میں ریکارڈ کروں, میں اس کا حامی نہیں تھا. اسی لیے 2020 سے جب یہ مقدمہ دائر ہوا تو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. لیکن جب ایم کیو ایم پاکستان کے دعوے, جو پٹیشن میں دعویٰ کیا تھا, ایم کیو ایم پاکستان کے ایک رکن نے, امین الحق نے جب دعویٰ کیا, ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کی تحریری اجازت سے جب یہ پیٹیشن دائر کی, ان کی اجازت سے, رابطہ کمیٹی کی اجازت سے جب یہ پیٹیشن دائر کی اور دعویٰ کیا, تو اس کے جواب میں جب ایم کیو ایم لندن کی طرف سے جوابی دعویٰ آیا, ریجوائنڈر آیا, تو اس میں بہت سارے ایسے نکات تھے جو مجھ سے متعلق تھے, جس میں میرے بارے میں حقائق کو غلط بیان کیا گیا تھا. اب لندن کی عدالت ہو یا امریکہ کی عدالت یا پاکستان کی عدالت, میں کل بھی ایم کیو ایم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑا تھا, پاکستان کے آئین کے ساتھ پاکستان کے آئین کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان, ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم پاکستان کے آئین کے ساتھ کل بھی کھڑا تھا, آج بھی کھڑا ہوں اور کل بھی کھڑا ہوں. جب ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم پاکستان کے آئین سے متعلق کچھ حقائق غلط بیان کیے گئے, اور یعنی ایم کیو ایم کے آئین کی ارتقا کہ ایم کیو ایم کا پہلا مستند آئین 2002 میں بنا, جو ریکارڈ پر موجود ہے, اس میں پھر ترمیم ہوئی اور دوسرا آئین 2012 میں بنا, اور پھر اس میں آگے جا کے ترمیم ہوئی 2016 میں, 2 مرتبہ ترمیم ہوئی. تو یہ 3 ہی آئین کے مستند رابطہ کمیٹی سے منظور شدہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجے گئے. یہ 3 ہی ایم کیو ایم کے آئین کے منظور شدہ مسودے ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرائے گئے. اب میرا پوائنٹ لے لو, لیکن جب جوابی دعوے میں لندن سے اس کے برعکس کوئی بات آئی ایک, تو مجھ سے یہ سوال ہوا تو میرا جواب دینا لازمی بنتا ہے. دوسرا معاملہ کیا آیا کہ میرے 23 اگست جب 22 اگست کو ملک مخالف نعرے لگے, تو 23 اگست کو جو میں نے اقدام کیا وہ اقدام بھی تو ایم کیو ایم کے بانی جناب الطاف حسین یا الطاف بھائی کے خلاف تھا. میرا وہ اقدام بھی تو ان کے خلاف تھا. تو پھر اس وقت کارکنان نے سوشل میڈیا پر کیوں میرے خلاف یہ طوفان کھڑا نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان سب کی سٹی گم ہو چکی, وہ سب گنگ تھے, وہ سب ذہنی طور پر معروف تھے کہ یا اللہ اب تحریک کیسے بچے گی, اب ایم کیو ایم کیسے بچے گی. تو خدا کی قسم سب سے پہلے میں پائچے چڑھا کر پانی میں اترا, سب سے پہلے میں تحریک کو بچانے کے لیے کہ اگر کوئی غلطی ایم کیو ایم کے بانی نے بھی کی, الطاف حسین نے بھی کی, الطاف بھائی نے بھی کی, تو یہ میرا فرض ہے کہ 40 سال کی جو قربانیاں ہیں وہ رائے گا نہیں جانی چاہیے. 40 سال جو خون دیا میرے تحریکی ساتھیوں نے, وہ خون ضائع نہیں جانا چاہیے. جو لاپتہ کارکنان, لاپتہ ساتھی ہے, ان کی بازیابی کی جدوجہد جاری رہنی چاہیے. سندھ کے شہری علاقوں کے بنیادی مسائل بالخصوص اور پاکستان کے مظلوم عوام کے بنیادی مسائل حل ہونے چاہیے. یہ میں نے بیڑا اٹھایا اور 23 اگست کا اقدام کیا, جسے جوابی دعوے میں کہا گیا غیر آئینی تھا. میں اذان کے بعد اپنی بات جاری رکھوں.
بہت بہت شکریہ. بس میں تو دیکھیں میرا تعلق اس پٹیشن سے اتنا سابی نہیں تھا. 2020 میں جب یہ دائر ہوئی میں نے اس کی مخالفت کی تھی. بالکل آج بھی میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہ پٹیشن دائر نہ ہوتی تنظیم کو مضبوط کرتے بھائی, عوام کی خدمت کرتے, اقتدار لیا, وزارتیں لی تو لوگوں کی خدمت کرتے, ڈیلیور کرتے. بلدیہ میں اختیار لیا, میئرشپ لی, لوگوں کی خدمت کرتے, ان کے مسائل حل کرتے. یہ پٹیشن دائر کرنے کا موقع نہیں تھا, میں نے مخالفت کی تھی. لیکن جب آپ نے دعویٰ کر دیا تو میں نیوٹرل رہا, غیر جانبدار. نہ میں ان کا حمایتی نہ ان کا حمایتی, نہ ایم کیو ایم پاکستان کا نہ ایم کیو ایم لندن کا. میں تو تحریک کو اس کے اصل نظریے پر, اس کی بنیاد پر ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کی جماعت تحریک بنانے کے لیے میں سرگرم عمل رہا. اکیلا تنے تنہا میرے ان ساتھیوں کے ساتھ, چند ساتھیوں کے ساتھ, نوجوانوں میں گیا, برادریوں میں گیا. ملک چھوڑ کر نہیں گیا, سیاست چھوڑ کر نہیں گیا, پارٹی سے الگ کیا گیا, پھر بھی میں سیاست سے الگ نہیں ہوا, میں لگا رہا اسی گھر میں جہاں 50 سال سے رہتا ہوں, اسی پی آئی بی کالونی میں جہاں میں 50 سال سے ہوں. اپنے کریڈینشلز کے ساتھ, اپنی کریڈیبلٹی کے ساتھ, اپنی ایکسپٹیبلٹی کے ساتھ, اپنی ساتھ کے ساتھ, اپنی اعتباریت کے ساتھ, اپنی قبولیت کے ساتھ میں لگا رہا. اب آئیے, تو جب لندن سے جوابی دعویٰ آیا تو پہلے اس میں 2002, 2012 اور 2016 کے علاوہ ایک اور آئین کا ذکر آیا, 2015 کے آئین کا. تو لندن کی عدالت نے ایم کیو ایم پاکستان کے وکیل سے کہا, ایم کیو ایم پاکستان کے وکیل سے کہا کہ بھائی یہ جو ایم کیو ایم کی تاریخ ہے نمبر 1, ایم کیو ایم کے آئین کے ارتقاء کی تاریخ ہے 2, اور جو ایم کیو ایم پاکستان کا بننا اور ایم کیو ایم پاکستان کا ایم کیو ایم لندن سے الگ ہونا 23 اگست کو, 22 اگست کے سانحے کے نتیجے میں, اس کے بارے میں ہمیں انلائٹن کیا جائے, اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے کہ وہ بیک گراؤنڈ کیا تھا, تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں. تو جب لندن کی عدالت نے ایم کیو ایم کے وکیل نظر محمد صاحب جو لندن میں ہے, جب ان سے کہا تو نظر محمد, ایڈوکیٹ بیرسٹر نظر محمد نے مجھ سے رابطہ کیا. مجھ سے نہ خالد مقبول صدیقی نے رابطہ کیا, نہ امین الحق نے رابطہ کیا, نہ ایم کیو پاکستان نے کیا. میں کوئی ایم کیو پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے, کسی کو جتانے, کسی کو ہرانے کے لیے نہیں, بلکہ ایم کیو ایم کی تاریخ, ایم کیو ایم کے آئین کے ارتقاء اور اس کی تاریخ, اور جو میرا 23 اگست کا اقدام تھا جسے لندن سے امین الحق اور ایم کیو ایم کی دائر کردہ جو پٹیشن اور دعوے کے جواب میں جو دعویٰ آیا اس میں جو سوال اٹھائے گئے وہ مجھ سے متعلق تھے, وہ میرے اقدامات سے متعلق تھے. اب کسی بھی عدالت میں
مجھ سے متعلق سوالات اٹھائے جائیں گے اور مجھ سے کہا جائے گا کہ اس کا جواب میں دوں، تو میں دنیا میں کئی بار بھی کسی عدالت میں جانا ہوگا میں چاہوں گا اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کسی کے خلاف، کسی کے حق میں اور کسی کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ بہت آسان ہے جذباتی سیاست کرنا، لیکن ایم کیو ایم جس طرح ایم کیو ایم کو بچایا تھا 23 اگست کو، ایم کیو ایم کی تاریخ کو بھی انشاءاللہ بچاؤں گا۔ ایم کیو ایم کے آئین اور ایم کیو ایم کے آئین کے ارتقاء اور جتنے آئین موجود ہیں اس کی پاسداری کو بھی انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم میں نہ ہوتے ہوئے بھی انشاءاللہ تعالی میں نے علم اٹھایا کہ میں بچاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرا عزم ہے، اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں ایم کیو پاکستان کے میرے جو بزدل بھائی ہیں ان کی طرح دبک کر اپنے اپنے بلوں میں چھپنے کا قائل نہیں ہوں۔ آج میں یہاں وضاحت کے لیے آیا، صفائی کے لیے نہیں۔ جو حقائق توڑ موڑ کے پیش کیے گئے، جو گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس میں سارے جذباتی ایم کیو ایم کے تحریکی ساتھی، تحریک میں ایم کیو ایم کی تو بات ہی نہیں کر رہا، تنظیم کی تحریکی ساتھی، نظریاتی ساتھی، ایم کیو ایم کے حامی جس طرح وہ گمراہ ہو رہے ہیں، میرا یہ فرض تھا کہ میں ان حقائق کو، میرا کوئی تعلق نہیں تھا 2020 کی پٹیشن، میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا، میں نے اس کی مخالفت کی تھی، میں نے پہلے بھی 2 بار کہا یہ نہیں دائر کرنی چاہیے تھی، لیکن جب وہاں سے جواب دعویٰ آیا اور یہ سوالات مجھ سے متعلق تھے اور عدالت نے ایم کیو ایم کے وکیل سے کہا کہ بھائی ان سوالوں کا جواب جو اپروپریٹ، جو مناسب شخص ہو سکتا ہے ایم کیو ایم کی تاریخ میں تسلسل کے ساتھ، اگر وہ تھوڑا سا ہماری آنت کرے، رہنمائی کرے، تو میں نے وکیل سے کہا کہ مجھے ایمیکس کیوری کے طور پر پیش کریں، ایک نیوٹرل آدمی کے طور پر۔ تو انہوں نے کہا کہ لندن کی اس عدالت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، ہم آپ کو پیش، تو میں وکیل ہوں ایم کیو ایم کا، میں ہی کروں گا، لیکن آپ سے سوالات نہ پراپرٹی کے ہوں گے، نہ اس کیس کی میرٹ کے ہوں گے، اس پر آپ کو کوئی بیان نہیں دینا، آپ کو صرف ایم کیو ایم کے آئین کی جو اسناد ہے، جو اس کی سند ہے، اس کی تصدیق یا تردید کرنی بس۔ کہ 2015 میں کوئی آئین بنا تھا، میں حلفیہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ 2015 میں ایم کیو ایم کا کوئی آئین نہیں تھا۔ اب اس یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، 2015 میں ایم کیو ایم کا کوئی آئین نہیں تھا، یا تو 2002 میں تھا، 2012 میں تھا، یا 2016 میں 2 ترامیم میں۔ میرے پاس ساری ہسٹری ہے، سارا ریکارڈ میرے پاس ہے، ورنہ تو یہ سارا ریکارڈ 16 اگست کو، 22 اگست کو 90 پر بند کرا کر آ گئے تھے، خورشید میموریل ہال میں سب ریکارڈ بند ہو گیا، لیکن الحمدللہ آج بھی اس کا کوئی امین ہے، پاسدار ہے اس ریکارڈ کا، تو وہ میرے پاس ہے، دستاویزات ہیں، تو میں احتیاطاً ایک کاپی کرا کے اپنے پاس رکھتا تھا۔ اور بہت ساری باتیں آج میں رکھوں گا، یہ بھی کسی کے حق میں، کسی کے خلاف، میری اس میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے آج بھی کہا کہ بھئی تحریک کے بانی الطاف حسین تھے، الطاف بھائی تھے، ہسٹری میں یہ بات ہے، بنائی انہوں نے، ان کے ساتھ اور فاؤنڈرز بھی تھے، لیکن وہ ایک ایک کر کے کسی وجہ سے تحریک کے ساتھ نہ رہے، یا تو شہید ہو گئے یا تحریک کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو بانی جو تھے ان میں ایک ہی ہے اور وہ الطاف حسین ہے، وہ رہیں گے، لیکن ہمیں الطاف حسین یا الطاف بھائی سے 22 اگست کے سانحے کے بعد الگ کیوں ہونا پڑا؟ تحریک کو بچانے کے لیے، تنظیم کو بچانے کے لیے، ایم کیو ایم کو بچانے کے لیے، اور اس وقت کی ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم پاکستان ایک ہی ہے، یہ میرے بیان میں لکھا ہوا ہے، کسی اور۔ اچھا میں کب آیا؟ جب مجھے لندن کی عدالت سے، جب مجھے یہ کہا گیا وکیل کو کہ بھائی ہمیں ذرا ہسٹری سمجھنی ایم کیو ایم کی، اس کے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی، اور 23 اگست کے اقدام، اور 31 اگست 2016 کو جو رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، جس میں ہم نے لندن سے علیحدگی کی اپروول دی 2/3 سے 31 اگست اور 23 اگست کا اقدام 2016 میں اس کے دفاع کے لیے گیا۔ اگر میں دفاع نہ کروں اس کا مطلب ہم نے بھی ایم کیو ایم کے آئین کی خلاف ورزی کی، مجھے اس کا تو دفاع کرنا تھا، اور کن حالات میں کی؟ کیا جبر تھا حالات کا؟ اتنا جبر تھا، خدا کی قسم لندن سے الگ ہوئے بغیر چارہ نہیں تھا، اور جب الگ ہوئے
تو یہ بات ایم کیو ایم کے بانی الطاف جناب الطاف حسین اور الطاف بھائی کو بھی سمجھ میں آئی. انہوں نے بھی 24 اگست کی صبح کو نکالا کہ فاروق ستار کا اقدام صحیح ہے, سب فاروق ستار کو سپورٹ کرے. بھائی کیوں کی؟ جب میرا اقدام غلط تھا آپ نے کہا تھا, اگر آپ نے اس وقت صحیح کہا تھا تو پھر آج جوابی دعوے میں اس کو غلط کیوں کہہ رہے بھیا؟ میں تو آپ ہی کی بات کر رہا ہوں, اور یہ بات بھی میں پھر مخالفت میں نہیں کہہ رہا. میں جہاں مجھ پر بات آ رہی تھی, میری نیت پر بات آ رہی تھی, مجھ پر بے بنیاد جھوٹے من گھڑت الزامات لگ رہے تھے, میں ابھی اس کی تفصیل بھی دیتا ہوں. آئیں اس کا بھی فیصلہ کرتے ہیں. کسی سچے کھڑے تحریکی کارکن سے شاید تحریک کو اتنا واسطہ نہ پڑا ہو جو آج کی پریس کانفرنس سننے, اس کا جسم, اس کا کنٹینٹ, اس کا خلاصہ ایک ایک تحریکی ساتھی جب سنے گا تو بولے گا کہ فاروق بھائی ہے جس نے آج بھی تحریک کے نظریے کے علم کو اٹھایا ہوا ہے. دیکھیں نا, پیٹیشن دائر کر دی, پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اور بلوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ایم کیو پاکستان والے. آئے نا مردوں کی طرح مقابلہ کریں اور بتائیں کیا حقائق ہیں. میں آیا ہوں میدان میں, یعنی مجھے بڑھا کر خود کنارے پہ جا کے بیٹھ کے یہ نہیں چلے گا میاں, جو بات حقیقت ہے اس کو بیان کرنا ہے. اب میں کب آیا؟ میرے 2 بیانات کورٹ میں گئے. 2020 کی پٹیشن, میرا پہلا بیان, یہ میرے سگنیچر ہے ہر پیج پہ, اس کی کاپیاں میں آپ کو دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ بیان 30 ستمبر 2022, یہ دیکھیں, یہ لندن کی عدالت میں. آپ بھی اپنے اپنے وکلا کے ذریعے کاپی نکلوائیں. میں 2020 میں اس پٹیشن کے ساتھ نہیں تھا, 21 میں نہیں تھا, 2022 میں میرے بارے میں جو جوابی دعوے میں بات ہے اس کا جواب دینے گیا. یہ میرا رائٹ ہے, ایک دنیا کی شہری ہونے کے ناطے سے, پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے سے, تحریک ایم کیو ایم کا ایک ادنا کارکن ہونے کے ناطے سے میرا فرض ہے, یہ میرا حق ہے, میں اس سے استعمال کروں گا. تو اس لیے اب اس میں نے کیا چیز رد کی, ان کے جوابی دعوے کی. اب اس سے اگر ایم کیو ایم پاکستان کو تھوڑا فائدہ پہنچ جائے تو پہنچ جائے, لیکن جو غلط بیانی ہوتی, چاہے ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے ہو, ایم کیو ایم لندن کی طرف سے, میں کارکنان کی صحیح رہنمائی کروں گا, میں ان کو صحیح گائیڈ کروں گا, انہیں حقائق بتاؤں گا. میں نے کبھی کتنے الزامات ایم کیو ایم کے بانی پر لگے, را کے ایجنٹ ہے, میرے منہ سے کبھی سنا؟ کتنے الزامات لگے وہ غدار ہے, میرے منہ سے کبھی سنا؟ کتنے الزامات لگے لندن میں پراپرٹیاں بنائیں, میرے منہ سے سنا؟ کبھی نہیں. میں ظرف والا آدمی ہوں, خاندانی آدمی ہوں میں. اب آئیے, میری یا کو کاپی مل جائے گی. اس میں چونکہ میں ایک اذان کے وقت خاموش تھا تو باقی اذانیں ہو رہی ہیں, تو میرے خیال میں اس میں, اور وہ دور کی اذانیں. اچھا, 7واں پیرا ہے پہلے بیان کا جو 30 ستمبر کو میں نے دیا, جمع کرایا ہوا. اس میں کیا ہے, کانسٹیٹیوشن سے 2002, 2012, 2016, 2015 کا کوئی آئین نہیں, یہ میں نے کہا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بلدیاتی الیکشن, اگر 2015 کا کوئی آئین ہوتا تو بلدیا, اور کب بنا تھا بقول میرے لندن کے بھائیوں کے, وہ بنا تھا 2015 اکتوبر میں, 21 اور 22 اکتوبر 2015. اگر بنا ہوتا, پاس ہوا ہوتا, الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گیا ہوتا, تو 2015 کے بلدیاتی انتخابات ہم 2015 کے آئین کے تحت لڑتے, نہ کہ 2012 کے آئین. ہم نے وہ الیکشن, بلدیاتی الیکشن, جس میں ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین, الطاف بھائی موجود تھے, وہ قیادت کر رہے تھے, سربراہی کر رہے تھے, وہ تھے. تو بھائی ہم نے پھر 2012 کے اس پہ کیوں لڑا؟ میں نے یہ حقیقت کو درست کیا, میں نے اور تو کچھ بھی نہیں کیا. میں نے پراپرٹی سے متعلق ایک بیان نہیں, ایک لفظ نہیں. لیکن جو بات پارٹی کے آئین کی تاریخ میں اگر کہیں کوئی چیزیں مجھ سے پوچھی جائے گی تو میں, تاکہ ریکارڈ درست رہے, جو صحیح ریکارڈ ہے وہ سامنے, تو میں نے
ایک تو اس بات سے اختلاف کیا جوابی دعوے میں کہ 2015 کا آئین ہے، 2015 کا کوئی آئین نہیں، اس پر آئے نا۔ اس کے بعد 2016 کا کانسٹیٹیوشن کب بنا، میں اس پر آیا۔ پھر 23 اگست کے میرے اقدام کو بھی وہاں سے چیلنج کیا گیا کہ یہ ڈاکٹر فاروق ستار کا اختیار نہیں تھا، رابطہ کمیٹی کا اختیار نہیں تھا، انہوں نے غلط کیا۔ اگر میں نے غلط کیا تو میرا اختیار نہیں تھا، تو پھر 24 اگست 2016 علل صبح 4 بجے لندن سے سرکولر نوٹیفیکیشن کیوں نکلا کہ بھائی جو اقدام کیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے، تمام ساتھی جا کے رپورٹ کریں کہ آئی بی جوائن کریں۔ وہ انہوں نے 1 ماہ کے بعد واپس ضرور لیا، لیکن آئینی طور پر رابطہ کمیٹی نے انہوں نے جب اختیار دیا تو اس کو تو 2/3 سے ہم نے اپروو کیا، لیکن اگر انہوں نے واپس اپنی طرف سے لے لیا وہ اختیار جو 1 ماہ پہلے دیا تھا تو اسے رابطہ کمیٹی نے اپروو نہیں کیا، تو آئینی پوزیشن تو یہ ہے۔ مطلب میں آئینی پوزیشن بات کر، سیاسی طور پہ صحیح ہے غلط، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا، میں تو صرف عدالت کو انلائٹن کر رہا ہوں، وہ حقائق بتا رہا ہوں جو عدالت سے معلوم کیے گئے، پوچھے گئے۔ تو دوسرا 23 اگست کا میرا اقدام عین آئینی تھا، اور میں نے اپنے اس بیان کے ساتھ ایک کاپی 31 اگست کی میٹنگ کے لگائی ہے، جو اس وقت کے ٹریبیون میں ہماری منٹس بھی چھپے، یہ منٹس ٹریبیون اخبار میں چھپے ہیں 1 ستمبر کو، جو 31 اگست، ٹھیک ہے۔ اب کیا اس میں کہا گیا کہ 2/3 نہیں تھا، یہ 23 افراد جو میٹنگ میں موجود، 20 یہاں 3 جیل میں، قمر نوید، قمر منصور، شاہد پاشا جیل میں تھے، ان 23 میں سے 2/3 سے زیادہ لوگوں نے تقریباً یونانی مسئلہ جو ہے وہ پاس کیا تھا 23 اگست کے اقدام، اور اس لیے بھی، اور لندن کے بھی کچھ لوگوں نے اس لیے کہ MQM کی بانی الطاف حسین، الطاف بھائی نے بھی ہمارے اس اقدام تو پاس ہو گئی، ہو 31 اگست کو ریزولوشن پاس ہو گئی یہ والی، اور جو الیکٹڈ ممبر تھے وہ 22 تھے، 22 میں سے 15 اور 23 میں سے 16، یہ دونوں تعداد کسی طرح سے لے، رابطہ کمیٹی کے الیکٹڈ ممبر لے یا کوآپٹیڈ کو ملا کر لے، دونوں اعتبار سے ہمارے پاس تو میرا کوئی اقدام MQM کے آئین کے منافی نہیں تھا، اور اسی لیے لندن سے اس وقت کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ مجھے یہاں اس ریکارڈ کو درست کرنا تھا، اس لیے میں نے کر دیا۔ اب آئیے، تو پہلا بیان میرا جو جاتا ہے وہ 2015 کا کوئی آئین نہیں تھا، اس پر تھا اور آئین کی تاریخ پر، اور دوسرا بیان جو میرا ہے وہ جاتا ہے 18 نومبر، ایک 30 ستمبر اور دوسرا 18 نومبر۔ بھائی پٹیشن 2020 میں گئی تھی، تو میں 2020 میں تو کچھ نہیں بولا، 21 میں نہیں بولا، لیکن 2022 میں جو جوابی دعویٰ آتا ہے اور اس میں اگر مجھ سے متعلق سوال ہے، امریکہ کی عدالت ہو، اسلام آباد کی ہو، کراچی کی ہو، یورپ کی ہو، مجھے اگر کہیں گے تو میں کم از کم جو میرے پاس جو ڈاکیومنٹیشن ہے، اور اگر وہاں کوئی غلط حقائق کوئی بھی بیان کرے گا، میرا فرض ہے کہ میں وہ حقائق کو درست کروں۔ تو اب اس میں مجھے کہا گیا کہ بھائی آپ کے پاس 2/3 نہیں تھی، جو 31 اگست کی میٹنگ ہے، یعنی 2015 کا آئین میں نے اس کو چیلنج کیا نہیں تھا پہلے بیان میں، اور دوسرے میں کہ 31 اگست کی میٹنگ میں میرے پاس 2/3 تھی، 2/3 اکثریت تھی یونانی مستی، میں نے وہ ثابت کی، اور میں نے اس کی تعداد جو ووٹ ڈالنے والے ہیں، میں نے کہا اگر کہیں تو ان کا ایفیڈیوٹ بھی لا کے میں جمع کرا۔ میں نے یہ کہ آپ مجھے بتائیے کہ میرے ان 2 بیانوں میں اور جو ایگزیبٹ یا جو منسلکہ دستاویز ہے 31 اگست کی میٹنگ جو ٹریبیون میں بھی شائع ہو، میں نے اگر وہ لگا دی جو ریکارڈ پر ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے، اور مجھ سے اگر یہ کہا گیا تو میں نے کیا غلط کیا بتائیں۔ اب میں اس میں کہاں، میرا اس میں کیا گناہ ہے، میری کیا خطا ہے بتائیں۔ تو میں نے اس لیے یہ پہلی اور آخری میری پریس کانفرنس ہے اس موضوع پر، اس کے بعد بھی اگر میرے خلاف پروپیگنڈا ہو تو ہو۔ اب تحریک کے ساتھی کارکنان، ایک سچے کھرے کارکنان کے دل کی صدا کو نہیں سن رہے، نہیں سمجھنا چاہتے، تو یہ ان کی مرضی ہے۔
وہ گمراہ ہونا چاہتے ہیں وہ آئے. اب دوسری طرف کہا گیا کہ KKF میں 2 ارب روپے ہیں اور ان 2 ارب روپوں کو ہڑپ کرنے کا یہ پروگرام ہے. یہ بھی پروپیگنڈے میں آ رہا ہے. تو بھائی جب میں نے ٹیک اوور کی 23 اگست 2016 کو MQM, تو KKF کے اکاؤنٹ میں 3 کروڑ روپے تھے صرف. کتنے؟ یہ بینک کے ریکارڈ سے معلوم کر سکتے ہیں, KKF کے ریکارڈ سے معلوم کر سکتے ہیں. ہاں 2016 سے 1 سال پہلے جب بانی MQM الطاف بھائی جب ہمارے سروں پر موجود تھے, جب ہم ان سے الگ نہیں ہوئے تھے, تب ایک وقت تھا مجھے یاد ہے 2013 سے لے کر 2014 یا 15 تک 3 ارب روپے تھے. آنن فانن 2013 میں ایک بڑا اماؤنٹ نکل گیا, 40 کروڑ کا چیک نکلا. کہاں گیا بھائی؟ کس کے نام گیا؟ ایک 20 کروڑ کا, پھر ایک 20 کروڑ کا, پھر ایک 40 کروڑ کا. کہاں گئی یہ ساری باتیں بھائی؟ میں نے تو منہ نہیں کھولا اپنا آج تک. وہ اسی زمانے میں آخر میں 1 ارب 40 کروڑ رہ گئے, اور جب میرے ہاتھ میں KKF دی گئی تو اس وقت اس میں مشکل سے چند کروڑ کا بچے اس وقت. تو 2015 کے اکاؤنٹس دیکھ لیں, 16 کے دیکھ لیں, اللہ کے فضل و کرم سے 2014 میں ہڑپ کرنے والے ہڑپ کر گئے, اور میں بتاتا رہ گیا کہ یہ ہڑپ ہوگا. اور جب اس وقت ہم نے اس پر بری نظر نہیں ڈالی, جو عوام کی امانت, جو شہداء کی امانت, تو آج یہ ہماری یہ صرف ہے, ہمارا یہ خاندانی ہو کہ ہم آج یہ 2 ارب ہوتے تو میں 2 ارب چھوڑ کے جاتا. جب MQM مجھ سے چھینی گئی 3 کروڑ تھے, اور میں نے بڑھا کے اس کو 2 سال میں 4.5 کروڑ کیے, اور میرے بعد MQM پاکستان نے اگر کوئی اچھا کام کیا تو آج 7 کروڑ ہے اسے کم. جبکہ ہم زکات نہیں لیتے, جبکہ ہم فطرہ نہیں لیتے, جبکہ ہم قربانی کی کھالیں نہیں لیتے, 3 کروڑ سے 7 کروڑ میں نے اور اس MQM پاکستان نے کیے بھائی. اس زمانے میں تو 1 ارب 40 کروڑ تو میرے دیکھتے دیکھتے نکل گئے تھے. الحمدللہ اس میں میرا کوئی سائن نہیں تھا, میں بھی سگنیٹری تھا جب بینک سے پیسے نکلتے تھے, لیکن میں نے کسی بڑے چیک پر سائن نہیں کیے. 1 کروڑ سے اوپر کا چیک ہوتا تھا, میں پوچھتا تھا کس لیے دیکھیے, میں پوچھتا تھا. تو 20 کروڑ 40 کروڑ کا چیک میرے سائن سے نہیں گیا. ہاں جن کے سائن سے گیا ہے پوچھے ان سے, تحریک کے کارکنان پوچھے کہ وہ پیسہ کہاں گیا, کس کے اکاؤنٹ میں گیا, پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر گیا, بتائیں یہ حقائق. لیکن آج بھی میں نے باہمی احترام کا دامن نہیں چھوڑا. میں کیا کروں کہ مجھے میرے منہ سے آج بھی الطاف بھائی نکلتا ہے, میں کیا کروں. ان سے 23 اگست کو علیحدگی اختیار کرنے کے بعد بھی میرے منہ سے آج بھی الطاف بھائی نکلتا ہے. اب ادارے والوں کو چھوڑ دیجیے, مائنس کر دے. اگر کوئی بھی مجھ سے کہے کہ بھئی آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو بھائی میری تہذیب ملی ہوئی ان سے یار, میری ثقافت ملی ہوئی ان سے, میری تاریخ ملی ہوئی ان سے, میرا نظریہ ان سے ملا ہوا ہے. میں آج بھی اسی نظریے پہ قائم. سب اپنے گریبانوں میں جا کے کون اس نظریے پہ ہے, کون نہیں, کس نے مال بنایا, کس نے نہیں بنایا. تو کوئی 2 ارب روپے 2016 میں آئے بینک میں جائیں, میں لے کے چلتا ہوں آپ سب کو. جو تحریکی ساتھی آئے, ہم 100 کارکنوں کا قافلہ بناتے, بینک میں جاتے, 2016 سے اسٹیٹمنٹ نکلواتے, 2015 کا اسٹیٹمنٹ نکلواتے, 2014 کا اسٹیٹمنٹ نکلواتے, پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں گیا پیسہ. بتائیں کب تھا پیسہ اور کہاں گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہمارے ہاتھ میں سب کچھ آیا تو کچھ نہیں تھا, پھر بھی ہم نے کہا کھالے نہیں لیں گے, فطرہ نہیں لیں گے, زکات نہیں لیں گے, اور 3 کروڑ بعد 7 کروڑ کر دیا. آج KKF کا اکاؤنٹ جا کے دیکھیں 7 کروڑ ہے. یہ ہم نے کیا, میں نے کیا, خالد بھائی نے بھی کیا. باقی چیزوں کی میں ان کی کوئی انڈورسمنٹ نہیں کرتا, لیکن KKF میں یہ پیسہ ہے آج جو شہداء کی امانت ہے.
جو مظلوموں کی، ضرورت مندوں کی، مستحقین کی امانت. اب اس کے بعد ایک اور بات رہ، اب آئیے کہ چلیں اب اگر سب کہتے ہیں کہ ہم صحیح باقی غلط، تو یار کوئی صحیح کوئی غلطی چھوڑ دیں. ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لندن اور او آر سی، ہم تینوں بیٹھتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ کے ایف کی یہ پراپرٹیز جو کراچی کی ہیں، یہ بھی میں نے آج سنبھال کے رکھی ہیں. میرے پاس اس کی اوریجنل فائلیں ہیں، ایک فائل نہیں بکی. میں اس کی فائلوں کی کاپیاں بھی آپ کو دے دوں گا. کہیں نہیں، کسی کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے. میں کسٹوڈین ہوں شہداء کی امانت کا، میرے پاس ہے. لیکن ایم کیو ایم پاکستان اگر ان میں سے کوئی پلاٹ، کوئی پراپرٹی کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے پاس ہے تو آئیں ان سے مانگتے ہیں. یہ کسی کی نہیں ہے، شہیدوں کی ہے، عام لوگوں کی، مظلوموں کی، طالب علموں کی، ان کو اسکالرشپ دے دی ہم. آئیں ایم کیو ایم لندن کے بھی 2 ساتھی آ جائیں، میں ان کی یہاں انتظام کروں گا. آئیں مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی آئیں، قاسم بھائی آئیں. نہ یہ تمہاری ہے، نہ میری ہے، نہ خالد مقبول کی ہے، نہ امین اللہ کی ہے. آئیں ان پراپرٹیوں کو بھی ایمانداری کے ساتھ جس کے قبضے میں نکالتے ہیں. کارکنان کے قبضے میں ہے، ٹیڑے میڑے کارکنان اگر ان کے قبضے میں ہے ان سے نکالتے ہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ہے، نکالتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں. آئیں ہم سب مل کے کیس کرتے ہیں اور ہم یہ واگزار کراتے ہیں، اور ان کو پراپرٹی کو مینج کر کے اس سے پیسہ جو جنریٹ ہوگا یا اسے بیچ کر جو عوام اور مستحقین کی امانت اور ضرورت ہے اس کو پورا کرتے ہیں. یہ پراپرٹیاں ہیں، اس کی لسٹ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں. آج مجھے چھپانا ہوتا میں چھپ کر نہیں بیٹھتا، میں یہاں سامنے ہوں اور یہاں آپ کے سامنے ان پراپرٹیوں کا ریکارڈ دے رہا ہوں، اور ان کی تقریباً ان سب کی فائلیں میرے پاس. شاید 90 پر بھی کاپیاں تھیں اور وہ سیل تھی، اور سیل تھی پتہ نہیں اس کے بعد سیل ہونے کے بعد غائب ہو گئی، کسی نے پلٹ کے نہیں دیکھا. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بچا کے رکھا ہوا سب کچھ. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم وفادار نہیں تو تو بھی تو دلدار نہیں. بھائی جواب شکوہ ہے نا، شکوہ ہے، جواب شکوہ. اچھا پھر یہ لندن کی، یہ کراچی کی پراپرٹیاں، اور لندن کی بھی 7 پراپرٹیاں ہیں، 2 بک گئی ہیں 40 کروڑ. وہ 40 کروڑ روپیہ اور جو 7 پراپرٹیاں ہیں اس کو بھی لیکویڈیٹ کریں، نکالیں. ہم ایک ایسا ٹرسٹ بناتے ہیں جس میں لندن کے بھی 2 لوگ ہوں، ایم کیو ایم آر سی کے 2 لوگ ہوں، اور ایم کیو ایم پاکستان کے 2 لوگ آئیں، اور اس میں میڈیا کے سینئر ایڈیٹرز کو لے لیں. ہم آخر فاؤنڈیشن، جے ڈی سی، سیلانی ٹرسٹ، عالمگیر ٹرسٹ، چیپا ٹرسٹ، آئیں ان 5-6 جو نامی گرامی ٹرسٹ ہے، جے ڈی سی، سیلانی، عالمگیر، چیپا، عبدالستار ایدی، آئیں ان سب ٹرسٹ کے بھی مین ٹرسٹیوں کو لیں. ایک 11 رکنی ٹرسٹ بناتے، 12 رکنی. آئیں لندن کی پراپرٹی اور یہاں کی پراپرٹیوں کو شہداء کے نام کرتے ہیں ان کے لیے، اور ان کو امپاور کرتے ہیں، ان کو پیروں پہ کھڑا کرتے ہیں، چھوٹا بزنس کرا کے دیتے ہیں. یہ بات کرتے ہیں. آئیں چلیں، میں نے حل دیا ہے. آج تک کسی نے پراپرٹیوں کا حل دیا؟ ایک بناتے ہیں ٹرسٹ اور ان پراپرٹیوں کو دیتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے لاتے ہیں. لندن کی 7 جو 2 بک گئی اور 7 ہیں، اور یہاں کی یہ لسٹ ہے. یہ میرے لندن کے ساتھی بھی دیکھ لیں کہ تمہاری امانت، میری امانت، اور اصل میں کارکنوں کی، عوام کی، مظلوموں کی، مستحقین کی امانت، بیواؤں کی امانت، یتیموں کی امانت یہ ہے میرے پاس. اور یہ بھی کسی عدالت میں رکھوانی ہے آفیشلی، میں رکھوانے کے لیے تیار. اور اس میں کہیں خرد برد ہوئی، ایک پراپرٹی میں نے بیچی تو جو چور کی سزا میری سزا، میری 35-40 سال کی محنت کا یہ صلہ دیا جائے گا. میں نے کبھی منہ نہیں کھولا. آج بھی میں نے صرف حقائق سامنے رکھے ہیں. تہذیب کے دامن کو آج بھی ہاتھ سے نہیں ہلنے دیا، کیونکہ میرا تہذیب کا رشتہ ہے، ثقافت کا رشتہ ہے.
اگر یہ کسی کو سمجھ میں آتا ہے تو یہ تربیت ہے. سوشل میڈیا پہ گالیاں دینا جو آج عمران خان کر رہا ہے, جو کل تک ہم کرتے تھے آج عمران خان کر رہا ہے, تو اس میں ہم میں کیا فرق ہے؟ ہماری سیاست بھی اگر وہی ہو گئی, اس کے لیے تو نہیں بنی تھی ہم کیا. تو یہ میرا کہنا ہے کہ ایک ٹرسٹ بنائیں, لندن کے MKM کے 2 لوگ لیں, MKM پاکستان کے 2 یا 3 لیں, ایک میرے یہاں سے 2 لے لیں, اور باقی جو یہاں کے بڑے مستند معتبر ٹرسٹ, بشیر فاروقی صاحب کو لے لیں نا, ان کے حوالے کر دیں یہ لسٹ. بشیر فاروقی صاحب فیصلہ کر دیں, ظفر عباس فیصلہ کر دیں, JDC کا فیصلے ہی کر دیں, عالمگیر ٹرسٹ کے سربراہ کر دیں, چھیپا صاحب کر دیں. آئے نا کریں. SIUT ادیب رضوی کو لے لینا, کتنے گردوں کے ٹرانسپلانٹ ہو جائیں گے بھائی. کتنا اس کی مالیت ہے؟ کوئی 8 سے 10 ارب کی مالیت ہے لندن کی پراپرٹی, اور یہاں کی بھی پراپرٹیاں کوئی اربوں روپے سے کم نہیں ہے. آئے مل کر بچاتے ہیں, باقی اختلافات چھوڑیں, کم از کم اس معاملے میں ایک ہو جائے, اس معاملے میں ایک ہو جائے. چلے میں آفر کرتا ہوں. اب اگر میرے ان سوالوں کا جواب ہے تو دیکھ, اس کے بعد بھی اگر میمز بنے, اس کے بعد بھی کوئی پروپیگنڈا ہو, اس کے بعد بھی کوئی الزام لگے, تو میں پاکستان میں ہوں, پاکستان سے نہیں جا رہا میں, اور جانے والا بھی نہیں. سیاست میں ہوں, نظریاتی سیاست میں ہوں, پہلے دن سے تھا, کل بھی تھا, آج بھی ہوں, اور آئندہ بھی رہوں گا انشاءاللہ. میرے عزم اور استقامت میں انشاءاللہ تعالی کوئی پروپیگنڈا میرے قدم نہیں اکھاڑ سکتا, اللہ نے چاہے انشاءاللہ. 100 سونار کی ایک الفاظ. بہت بہت شکریہ. فاروق بھائی یہ بتائیے, کہتے ہیں کہ کیا قیامت ہے کہ جن کے لیے رک رک کے چلے, کیا قیامت ہے کہ جن کے لیے رک رک کے چلے, اور وہی لوگ ہمیں آبلاپا کہتے ہیں. یہ صورت ہے بھائی. چلو فاروق بھائی یہ بتائیے گا, آج کی آپ کی پریس کانفرنس جو ہے وہ اپنا مقدمہ کم اور لندن کا مقدمہ زیادہ لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو ایک ایسا تو نہیں ہے کہ لندن کی طرف سے کوئی لائن چلا رہے ہیں آپ؟ کیونکہ قمر صاحب جو بیٹھے ہوئے, انہوں نے بھی 2 دن پہلے ٹویٹر پہ بڑا کھل کے لکھا الطاف حسین کے حق میں, تو ایک تو اس کی وضاحت کر دیے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ الطاف حسین بولتے ہیں کہ آپ لوگ قرآن پر ہاتھ رکھ کے حلف اٹھاتے تھے, اب وہ انہوں نے سلسلہ بند کر دیا, تو آپ لوگ واقعی قرآن پہ اٹھاتے تھے یا کچھ اور تھا, یا اس کا کفارہ ادا کر دیا آپ نے؟ دیکھیں, میرے خیال میں جتنا اس ایشو پر کہہ سکتا تھا میں نے کہہ دیا. مزید آپ کے سوال کا کوئی جواب دے کر میں نہیں چاہتا کہ جذبات سے عاری ہو کر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میں نے آخر میں مفاہمانہ بات کی. اگر میری مفاہمانہ بات کو, عوام کی امانت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے جو اقدام ہے, اس کو آپ لندن کا مقدمہ کہہ دیں, وہ آپ کی نگاہ ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. اور کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اسے کہہ دیں کہ یہ کوئی لندن کا مقدمہ لڑا ہے, تو وہ بھی ہو. اور اب میرے خلاف مزید سوشل میڈیا پہ جو مجھے گالیاں پڑیں گی, تو پھر آپ فیصلہ کیجئے گا بھائی میں نے کس کا مقدمہ لڑا. میں نے عوام کا مقدمہ لڑا, مہاجروں کا مقدمہ لڑا, شہیدوں کا مقدمہ لڑا, اسیروں کا مقدمہ لڑا. میں نے بھائی, میں نے تو کارکنوں کا مقدمہ لڑا, میں نے تو مستحقین کا مقدمہ لڑا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی کورٹ کے باہر ڈاکٹر صابر بھائی کی ذرا اہمیت ہے, صابر بھائی کی زیادہ اہمیت ہے اس معاملے میں. اسی سوال کو میں آگے بڑھا رہا ہوں, لیکن آپ نے تو MKM پاکستان کا مقدمہ لڑا. MKM پاکستان کے آپ ٹاس کر لیں شبیر بھائی, آپ اور صابر بھائی ٹاس کریں کہ دیکھیں میرا یہی کمال ہے, وہ اس کمال سے جیتا عشق کی بازی, وہ اس کمال سے کھیلا عشق کی بازی, میں جیت سمجھتا رہا اپنی بات ہونے تک. آپ گئے ہیں, وہ پاکستان جو MKM پاکستان کے وکیل نے آپ سے کہا ہے, اس کی درخواست پہ آپ اس کے وکیل کی, تو آپ تو نمائندگی MKM پاکستان کی کرنے گئے. اگر اس کے وکیل پہ دیکھیں, یا تو آپ خاموش ہیں بھائی, آپ صحافی, آپ جذباتی, آپ سوال, آپ تو میں تو ٹلٹ دکھائیں نا اپنا, آپ نہ کریں. دیکھیں میں آپ کی احترام کرتا ہوں, دیکھیں ہر ایک کا ایک نظریہ ہوتا ہے, کوئی چیز زبردستی اور جب سے نہیں ہوتی کہ کسی کے دل سے کسی کو نکال دیں.
किसी के दिल में किसी को डाल दें, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो सर आपके कहने पे कह रहा हूँ कि वो वकील तो एकदम पाकिस्तान के थे। देखें, मैंने ये क्लियर किया आपके आने से पहले, आप लेट आए। मैंने कहा कि मैंने अपने वकील, उस वकील से कहा, देखो यार तुम एमकेएम के वकील हो, मैं 2020 से इससे अलग हूँ, तुम 2022 में मुझसे राब्ता कर रहे हो, उनके जवाबी दावे पे मुझसे जवाब मांग रहे हो, तो लगेगा मैं अमीनुल हक के साथ खड़ा हो रहा हूँ, खालिद मकबूल के साथ, एमकेएम पाकिस्तान इस पिटीशन के साथ मुझे एमिकस क्यूरी बना दे। उन्होंने कहा भाई इसकी गुंजाइश नहीं है, अगर आप आके इसकी वजाहत नहीं करेंगे तो आपके सारे इक़दाम कम से कम लंदन की अदालती निज़ाम की हद तक नल एंड वॉइड हो जाएंगे। मैंने अपना फर्ज समझा, अगर तारीख फैसला करे कि मेरा ये अमल गलत था, तारीख फैसला कर दे गलत होगा डॉक्टर साहब, लेकिन मैंने इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द महाजिर एंड मजलूम कौमियत रिजाइडिंग इन पाकिस्तान, कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, नवाब शाह, जो जेलों में असीर है, जो शोधा है, जो लापता साथियों के जो लवाहिकीन है, मैंने उनके लिए फैसला किया और आज सारी चीजें ओपन कर दी। मैंने KKF के अकाउंट की रिपोर्ट भी मैंने आज ली और बता दी आपके साथ, आप जाके तस्दीक कर सकते हैं। 7 करोड़ रुपए हैं, आए हम सब मिलकर उन 7 करोड़ को भी बचाएं। ज़कात, फितरा, कुर्बानी खाले जो जमा करते हैं, अरबों रुपए जो लंदन से आएंगे इंशाअल्लाह, जब प्रॉपर्टियों का फैसला हो, मुझे नहीं पता लंदन के हक में होगा पाकिस्तान के, मैं दोनों को पाबंद कर रहा हूं कि अपना प्लान दे, लंदन के साथी भी अपना प्लान दे कि ये प्रॉपर्टियां साथ जो इसका क्या करेंगे आगे, जो 2 प्रॉपर्टियां बिकी उसका क्या होगा, क्योंकि बानी एमकेएम अल्ताफ भाई भी कहते हैं कि वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं, उन्होंने भी कहा है कि ये मेरी जाती मिल्कियत थी। ये एक उनकी ये शराफत है, उनकी ये अपना ज़र्फ और रिवायत किस तरफ रहे, जिसका मैं खैर मकदम करता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है कि वो भी इसको प्लान बताए कि ये जो प्रॉपर्टियां 6 से 10 अरब रुपए की हैं उसका क्या करना है आगे, और जो ये प्रॉपर्टियां हैं खालिद मकबूल इसका प्लान दें। मैं दोनों से, कारकुनों की तरफ से, अवाम की तरफ से, उनसे प्लान, और मैंने अपना प्लान दे दिया कि हम मिलके इसका क्या करेंगे, मैंने अपना प्लान। डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले नदीम नुसरत ने एक बयान दिया है अदालत के बाहर। उनका ये कहना है कि सुन रहे हैं जी जी जी, हाँ। कुछ नहीं सुन। नदीम नुसरत साहब ने ये बोला है, शायद आपको और उनको पछतावा एक साथ हो रहा है। वो भी वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एमकेएम को ये केस अदालत में लेके नहीं जाना चाहिए था, बाहर ही हल करना चाहिए था। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि अल्ताफ़ हुसैन लाजिम व मलजूम हैं एमकेएम के लिए, और फारूक सत्तार ने जब पानी को निकाला तो नहीं बताया, और ये कहा कि एमकेएम जो है वो ग्राउंड से चलेगी पाकिस्तान से, सिर्फ उनको फैसलों के लिए रखा जाएगा लेकिन उनको माइनस कर दिया जाएगा। क्या इन बातों में सच्चाई है? वो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में मैंने उनके कई बयान सुने, आपने ये कोई नया लेटेस्ट बयान आया होगा वो अभी दिया है। अब ये वक्त के साथ साथ जैसे आईन में तरामीम होती है, अगर बयानात में भी तरामीम हो रही तो हो भाई, इसका मतलब पछतावा है। तो जवाब देखिए मेरी बात, उनका वो बयान मुझे याद है जो मेरी मर्जी का, हर एक को यूज करने दो ना। अच्छा, मेरी मर्जी का क्या है, उन्होंने 100% अदालत में उसका स्क्रिप्ट निकलवा ले, उन्होंने बयान कल या परसों कल दिया, मैंने परसों दिया, उन्होंने कल दिया, उनका स्क्रिप्ट कोर्ट में निकलवा ले। उसमें यह है कि डॉक्टर फारूक सत्तार का 23 अगस्त का इक़दाम दुरुस्त था, हालांकि मैं उस वक्त उनके खिलाफ था, लेकिन मैं मजबूर था और लंदन में था, और साथ में ये बयान उनका कोर्ट में है। फिर दूसरा, उन्होंने कहा जो 31 अगस्त को फारूक भाई ने और राब्ता कमेटी ने जो मंजूर की करारदाद 2/3 से लंदन से अलहदगी को एंडोर्स किया, मैं उसके भी 100% आदमी। तो मेरे ख्याल में कोर्ट में उन्होंने ये बयान दिया। अब बाहर आकर सब अपनी सियासी जरूरतों के लिए जो बयान दें, मेरा उनके इन बयान से कोई ताल्लुक नहीं, इस पर मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा। जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, मैंने तहरीक एमकेएम को बचाया था 23 अगस्त को, आज भी इस प्रोपेगेंडे के सुनामी और तूफान से जो नुकसान तहरीक को हो रहा है उसको बचाने, और जो मुझसे वाबस्ता चीजें थी उसकी वजाहत करने, अपने बयान के असल मतन को आपको देने के लिए मैं आया। इसमें कहीं प्रॉपर्टी की बात मैंने नहीं की। हाँ, प्रॉपर्टी की बात आज मैंने आपके सामने की। जब मुझ पर इल्जाम लगेगा कि 2 अरब, अरे भाई 2 अरब नहीं 10 अरब का मामला लंदन का है और यहाँ और अरबों रुपए का है, आए मिलके इसका फैसला करें। जवाब दे दे।
فاروق بھائی بس اتنا سا بتا دیں کہ آپ کی پارٹی یہ کلیم کرتی رہی ہے, آپ بڑے بڑے عہدوں پہ بھی رہے ہیں, کہ یہ جو کروڑوں روپے کی آج بات ہو رہی ہے فاروق بھائی, آج بھی اتنے پاپولر لیڈر فاروق سرکار کو یہ ضرورت پیش آ رہی ہے کہ کلیم دیا جائے. کیا آپ مطمئن ہیں کہ آپ اب تک شہدا کی فیملی جو کہ آپ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے جانے دی ہیں, انہوں نے آپ کی پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں, آپ ان کی سیاسی, سماجی اور معاشی زندگیوں کو اب تک تبدیل نہیں کر پائے, کیا وہ آپ سے سوال نہیں کریں گے؟ کیا وہ یہ نہیں پوچھنا چاہیں گے کہ اب تک آپ کو پلان کی ضرورت پڑ رہی ہے, کروڑوں اربوں روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں, آپ تصدیق کر رہے ہیں, آپ کے لوگ بتا رہے ہیں, وہ غائب ہو رہے ہیں, مگر آج تک کتنی تبدیلی آئی ہے ان شہدا کی فیملیز میں؟ ذرا یہ بتا دیں. دیکھیں بہت واضح ہے یہ بات کہ جن کے پاس KK کا اختیار 2014 سے پہلے رہا اور جن کے پاس اختیار بعد میں رہا, یہ دو کیٹیگریز کو آپ الگ الگ کر دیں, ٹھیک ہے نا. اب ہمارے پلے اگر کچھ تھا یا ہو اور ہم نے یا میں نے اس کو کمی اتار رکھی ہے تو جو چور کی سزا میری سے, ٹھیک ہے میرے بھائی. سن لے, میرے پاس جو ڈونیشن آتا تھا جب میں نے MQM کو ٹیک اوور کیا یا جب میں نے اس کی ذمہ داری سنبھالی, ایسے نہ چاہتے ہوئے شاید ان حالات میں جب کوئی اور رستہ نہیں تھا میرے پاس, تو جو میرے پاس تھا اس میں سے شہدا کی فیملیز کو باقاعدگی سے ان کے گھروں پر جاتا تھا. سن لے, اور یہ کوئی KMC کا DMC کا پیسہ نہیں تھا بھائی, مجھے لوگ رضاکارانہ چندہ دیتے تھے مہینے کا, میں جیلوں میں اسیروں کو 10 لاکھ بھیجتا تھا, شہدا کے لیے 10 لاکھ ہر مہینے نکالتا تھا, 10 یا 20 لاکھ, اور باقی 30-35 لاکھ سے میں تحریک تنظیم کو سیاسی طور پر چلاتا تھا, جس میں بہادر آباد کا بل سب کچھ شامل ہوتا تھا. یہ 60-65 لاکھ کا میرا بجٹ تھا بھائی, میں تو ہر چیز کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں, باقی بھی تیار ہو حساب دینے کے لیے. فاروق بھائی تو یہ ہو گیا. اچھا اب میں تیار ہوں, پارٹی کے اندر ایک احتساب بنائے, لندن کے لوگ بھی آئے, یہاں کے بھی لوگ آئے, اپنی قوم کو بچائیں, مظلوموں کو بچائیں, ان کے حق کے لیے لڑیں بھائی. آج پانی کا بحران نہیں, بجلی کا, گیس کا بحران. لانڈی, محمود آباد, منظور کالونی جائیں, لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی, کراچی کے گھروں میں لکڑیاں جلائی جا رہی ہیں بھائی. یہاں نوبت آ گئی اور ہم ابھی تک اسی بات پہ لڑ رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا یہ مقدمہ جہاں اربوں روپے لوگ پہلے کھا گئے, یہ بھی کھا جاتے. کون سا ایک کے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں جائے گا؟ آئیں نا اعلان کریں خالد بھائی کیا پلان ہے ان پراپرٹیز کا, اور لندن والے بتائیں ان کا کیا پلان ہے, آئیں کارکنوں کو مطمئن کریں. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ آپ کی آج کی پریس کانفرنس نے ان کارکنان کو تو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے جو آپ کی طرح بانی MQM کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آپ کا بیان جو ہے وہ بانی MQM کے خلاف نہیں تھا, ان کو تو سوچنے پہ ان کے نظریے کے ساتھ تھا, ان کے نظریے کے ساتھ تھا, اس نظریے کے ساتھ میں. لیکن اگر 22 اگست کو انہوں نے اس نظریے کی خلاف ورزی کی, میں نے اپنا فرض اپنی ذمہ داری کی. اچھا یہ اس موقع پہ اس لیے میرے ان کے راستے الگ ہوئے, ورنہ میں ان سے کبھی الگ نہیں ہوتا. یہ پریس کانفرنس اور الگ ہو کے بھی میں نے کیا کیا یہ سب نے دیکھا. یہ میں نے موج مستی کے لیے الگ نہیں کیا تھا جو بعد میں ہنی مون رائڈ شروع ہوئی تھی, اس کے لیے نہیں کیا. میں آج بھی میرے لہجے میں تلخی ہے بھائی. اچھا سر, آج جنرل ورکر اجلاس ہے, اس سے پہلے آپ نے یہ وضاحتی پریس کانفرنس کر دی ہے. ایک اندرون خانہ یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جو موجودہ رابطہ کمیٹی ہے اس کے خلاف کچھ کارکنان کا ایک موب تیار ہو رہا ہے جو کہ آج کے جنرل ورکر اجلاس میں کھڑا ہو سکتا ہے. اس کا جو ٹلٹ ہے, جو اس کی حمایت ہے, ایک وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب اور آپ کی طرف ہے, اور آپ کی میڈیا ٹاک میں بھی پریس کانفرنس میں خالد بھائی کی طرف جو ہے وہ نرم گوشہ دیکھنے میں آیا, جبکہ آپ مسلسل اس ٹولے کا ذکر کرتے رہے جنہوں نے 20 کروڑ 40 کروڑ کے چیک نکلوائے. سوال یہ ہے کہ اگر آج ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آپ کو اور خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ ایک نئی رابطہ کمیٹی کا مطالبہ کرتی ہے, تو کیا آپ کا اس پر رائے؟ دیکھیں میرے خیال میں اب مزید ان قیاس آرائیوں میں جائے بغیر سنجیدہ ایشوز ہیں, پوری قوم کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. آنے والے جو نسل ہماری ہے, نوجوان ہے, جو جوان اور نوجوان 35 سال سے کم عمر کے لوگ میرے بھائی, وہ تو ایٹ لرچ ہیں, وہ کشتی بے بادباں کی طرح مایوس ہیں. ان کو مایوسی سے امید کی طرف لانا ہے. میں نے 23 اگست کو بھی ان کو امید دی تھی, جب 22 اگست کی وجہ سے وہ مایوسی کے اتھا گہرے سمندر میں چلے گئے تھے.
میں نے وہاں سے نکالا تھا 23 اگست کو، تو آج بھی میں نکال رہا ہوں. کاش خالد بھائی بھی میری طرح سینہ ٹھوک کر جو میں نے بات کی ہے اسی عزم اور اسپرٹ کے ساتھ وہ بھی بات کریں. اگر فاروق بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ پراپرٹیز ہے KKR کی، تو ہم ان پراپرٹیز کو مستحقین تک پہنچانے کے لیے اس کا فائدہ، اس کی آمدنی، میں یہاں کھڑا ہوں کے ساتھ ہوں. فاروق بھائی قطع نظر اس کے کہ میں MKM میں ہوں نہیں ہوں، یہ کس کی امانت ہے، یہ فیصلہ کرو بھائی. فاروق بھائی ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب آئین نے نظریے کی خلاف ورزی کی تو آپ لوگ سے الگ ہوئے، تو آئین کا تو خیر نظریہ دیا ہوا، وہ کیسے خلاف ورزی کریں گے؟ جو بات ہے ایک نعرے کی بنیاد پہ آپ نے کی، تو اس ملک میں دیکھیں بڑی پارٹیاں جو ہیں، مسلم لیگ نون، نواز شریف، اس نے کتنی باتیں کی لیکن ان کی پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ انٹیکٹ رہے. عمران خان آج تک ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ انٹیکٹ رہے. پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اسٹیبلشمنٹ نے بہت کچھ کیا لیکن کوئی ان سے نہیں ہٹا، سب جڑے ہوئے. تو آپ ایک نعرے پہ اپنے قائد سے آپ ہٹ گئے، یہ کہاں آپ نظر آتی ہے؟ دیکھیں میرا دل اور اللہ تعالیٰ اس میں کے سوا تو کوئی جھانک نہیں سکتا. اس سوال کا میں جواب دے اللہ تعالیٰ کو. آپ روز محشر مجھ سے سوال پوچھ رہے اور آج کی پریس کانفرنس میں اگر آپ کو میری اسپرٹ نظر آئی کہ میں تحریک MKM کو بچانے کے لیے الگ ہوا، میرے خیال میں جواب دے چکا. اور میں اللہ کو جواب دوں کہ میں نے غلط کیا. یار میرا وہ عمل اتنا راست اور اتنا درست تھا صابر بھائی کہ جس نظرے کے حامل الطاف بھائی تھے انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہاں یہ اتنی بڑی سنگین غلطی، فوج غلطی ہوئی ہے کہ فاروق ستار نے جو کچھ کیا ہے PIB جائیں اور اسے جوائن کریں. یہ کہا تھا تو کیوں کہا تھا یار؟ میرا الگ ہونا اس پر اسٹیمپ کس نے لگائی تھی؟ الطاف بھائی نے لگائی تھی، صابر بھائی. اب بعد میں وہ کہہ دے کہ نہیں تو مجھے MKM چلانی تھی، مجھے اسی پر قائم رہنا تھا اور میں نے پارٹی کے آئین کے مطابق 2/3 سے کیا تھا، میں اس پہ قائم رہا. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے، اس میں لمبا نہیں لیکن اب ساری بات یہ ہے میرے بھائی کہ میں نے کافی چیزیں واضح کر دی. اللہ کرے سوشل میڈیا پہ بھی یہ ساری چیزیں چل جائیں، جہاں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں انہیں بھی میرے حقائق پتہ چل جائے، تاکہ اس کے بعد پھر میں اللہ کو جواب دوں، پھر میں کسی کو جواب دوں. فاروق بھائی صرف 2 الفاظ میں ایک سوال. الفاظ کا چناؤ ماشاءاللہ بہت اچھا جانتے ہیں. الفاظ کا مطلب ایسا نہیں یار کہ مطلب الفاظ کی بات کریں، ایسا نہیں. دلائل کا کراچی میں پانی کا بحران اور MKM میں پانی کا بحران. سر اس کے اندر کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن صابر بھائی کے سوال کو میں انڈورس کروں گا کہ آج آپ کی بات بالکل صحیح. آپ کے سوال کی اہمیت کو صابر بھائی اور آپ کے سوال کی اہمیت کو میں نہیں کروں گا. میں جواب دوں گا کہ اگر محمود اچک زئی نے بھی وہ بات کی تھی نواز شریف نے بھی وہ بات کی جو ملتی تھی، مصطفیٰ کھر نے وہ بات کی، آصف زرداری نے کسی اسٹیج پر اگر وہ بات کی، تو پھر پاکستان کے تمام شہریوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. ہم نے تو بانیان پاکستان ان کی اولاد ہونے کے ناطے پاکستان کے خلاف نعرے لگے، پاکستان کے آئین کے خلاف نعرے لگے، تو بھائی ہم تو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ان کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب اس ملک کی عدالتوں کو، اس ملک کے اداروں کو بھی ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ہے. کسی کو غدار قرار دینا کسی شہری کے اختیار میں نہیں ہے. الٹیمیٹ اختیار کسی کو غدار قرار دینا وہ صرف اور صرف پاکستان کی سپریم کورٹ کو ہے. آرٹیکل 36 قرارداد پیش کی تھی اسمبلی میں. دیکھیں ایک ایک چیز کو کھول کھول کے کریں گے تو پھر الگ سے 2 گھنٹے میں اور آپ دیکھیں میری بات سنیں، معافی ضمیر کو سمجھیں. میں کہیں پر بھی میری بات کا دیکھیں میرا مسئلہ یہی ہے کہ میں حق اور انصاف کی بات کرتا ہوں، تو پھر ایک فریق کہتا ہے یہ لندن سے جڑے رہے اور دوسرا فریق کہتا ہے تو MKM پاکستان میں سالہ ہے نہیں پھر بھی ان کا مقدمہ لڑ رہا ہے. یار تو یہ دیکھیں میں حق کی بات کر رہا ہوں، چاہے کسی کے بھی حق میں جائے کسی کے خلاف جائے. میں نہ ان کا وکیل ہوں MKM پاکستان کا، میں نہ لندن کا، اور نہ ہی میری گواہی کسی کے لیے تھی. میری گواہی
2022 میں آئی ہے, 2020 میں نہیں آئی. مجھے MKM پاکستان نے اپروچ نہیں کیا, مجھے خالد مقبول نے اپروچ نہیں کیا, امین الحق نے نہیں کیا, وسیم اختر نے نہیں کیا. مجھے اپروچ MKM کے وکیل نے صرف اس لیے کیا کہ ایمیکس کیوری کے طور پر میں پیش نہیں ہو سکتا, ورنہ میری خواہش تھی کہ میں ایک نیوٹرل غیر جانبدار ان باتوں کی وضاحت کروں. فاروق بھائی میرا سوال یہ ہے کہ فاروق بھائی جنہوں نے بھی ملک کے خلاف بات کی 70 سالوں میں 75 سالوں میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. میں آج ہی مطالبہ کرتا ہوں, مہاجروں کے احساس محرومی کو ختم ہونا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو بھی ہمارے PRC اور ڈومیسائل کو نوکریاں ملنی چاہیے. پاکستان سے آنے والے پاکستان کے کسی علاقے سے آنے والے کو اس کے ڈومیسائل پہ, جب وہ کراچی کا ڈومیسائل بناتا ہے اسے نوکری ملتی ہے, ہمارے ڈومیسائل پہ ہمیں نہیں ملتی. ہم کہاں جائیں گے؟ گیس کا بحران, بجلی کا بحران, پانی کا بحران, اسے حل ہونا چاہیے. مردم شماری کو صحیح ہونا چاہیے. کوٹا سسٹم غیر آئینی سے ختم ہو گئے. جو ہمارا کوٹا غصب ہوا ہے ہمیں اس کے برابر نوکری ملنی چاہیے. فاروق بھائی ایک سوال یار ادھر بھی مڑ. یہ اہم پریس کانفرنس ہے بھائی, یہ اہم پریس کانفرنس ہے میرے بھائی. بہت معذرت, بہت شکریہ. آج بریانی ریاض سے سموسہ ہے. آج معذرت تھوڑا سا بجٹ تھا اس لیے میں نے کہا بریانی نہیں, ہلکا ابھی پیسے آ رہے فاروق بھائی میری بات سنیں کہ آپ ماشاءاللہ سگنیچر ہولڈر تھے, یہ تو احتساب ہوگا, ٹھیک ہے نا, یہ نیو پراپرٹی ہے, لیکن جو 40 کروڑ اور 20 کروڑ نکالے گا اس کو بھی دیکھا. جو سائیکل اور موٹر سائیکل والے آج پراڈو فروٹ پروف میں گھوم رہے ہیں, ان کو بھی تو احتساب کیا جائے. ان کا کیوں نہیں احتساب ہو رہا؟ آپ MKM ORC کو جوائن کریں, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. آ جائیں فاروق بھائی بھائی, ایسا نہیں ہے کہ 2014, 15 اور 16 میں خاموش ہے. خدا کی قسم ایک فیکٹ وہاں جا کے محمد انور, طارق میر اور الطاف بھائی تینوں کو دیتا ہے. تو اب آپ پوچھیں 2014, 15, 16 میں کیوں نہیں بھائی؟ فاروق بھائی یہ بتا دیں 2016 میں آپ نے کہا میں پارٹی بچانے کے لیے الطاف حسین کے خلاف کھڑا ہوا, میرا فیصلہ درست تھا. 2018 میں اسی پارٹی نے آپ کو باہر کر دیا, آپ قیادت کے لیے پھر لڑتے رہے. اب آپ جا کے پراپرٹیز کے پیچھے لڑ رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم کو بحران سے بھی نکالنا ہے. تو آپ لوگ تو شروع سے جب سے قائد سے الگ ہوئے ہیں قیادت اور پیسوں کے پیچھے لگے, تو قوم کو کب نکالیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آج آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ میری لمبی پریس کانفرنس کے باوجود بھی آپ کو جانے کی جلدی تھی. نہیں, کوئی جلدی نہیں. اور آپ نے آخر میں سوال پوچھ ہی لیا ایسا کہ جس سے کہ میری پوری اس پریس کانفرنس کا اللہ نہ کرے رخ چینج ہو جائے. میرے خیال میں ایسا کر لیں کہ فورن اگینسٹ کا ایشو نہیں ہے میرے بھائی. مہاجروں کو بچانے کا, مایوسی سے نکالنے کا, اور مظلوموں کو بھی. اس وقت پوری قوم جس ذہنی کیفیت نقطہ سے نکالنا ہے, میری بات کو صرف MKM سندھ کے شہروں, کراچی کے تناظر میں لانے, پورے ملک کا یہی حال ہے بھائی. تو ذرا غور کریں, جو میرے دل میں درد ہے اس کو محسوس. ابھی لندن سے پیسے آ رہے ہیں نا, پھر بریانیاں کھائیں گے. ملیں گے 3 لوگ ہیں, کسی کو نہیں ملنے والے. دیکھیں, اگر خدا نہ خواستہ 23 اگست کے میرے فیصلے اور 31 اگست کی قرارداد رابطہ کمیٹی, اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی دخل ہوتا, میں حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات میں ٹھاکر مجھے اٹھا کر لے گیا نا, مجھے بات نہیں کرنی تھی نا بھائی سے. 2 گواہ ہیں, پرویز رشید مسلم لیگ کے سینئر رہنما اور شاہزیب خانزادہ ایک سینئر اینکر ایک معروف چینل کے. آپ 2 سے حلفیہ پوچھ لیں. جو بات میں نے 23 کو کی رینجرز کی تحویل میں جانے سے پہلے کی, کیا وہی بات میں ان کو بتا کر پریس کلب نہیں کیا؟ مجھے کہنے دیتے رینجرز والے, مجھے نہ لے جاتے تو خدا کی قسم اس کی رات کو بھی. اور میری بات میں اگر میری انڈیجنس, میرا اپنا ارادہ نہ ہوتا, میں اتنے کانوکشن سے بات نہیں کر سکتا.
मैं इतने यकीन के साथ बात, देखिए वो एक लाइव टेस्ट होता है ना कि झूठ बोलने का, वो लाइव टेस्ट क्या होता है, इंसान झूठ बोले, आप एक वो जो लाइव टेस्ट मशीनें रख दे, मैं ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां हाथ रख के करने के लिए तैयार, सच कहूंगा, सिर्फ सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मैंने आज सच कहा है, सिर्फ सच कहा है।